کی نالج لینی چاہیے۔ اور مسلمانوں، اگر ہمارے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے تو ہم دونوں جہان میں اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ ایک بات اور بتاؤں، رونے کی بات، ابھی راجستھان میں جلسہ ہوا تھا، بہت بڑا جلسہ ہوا راجستھان میں۔ مولانا سعد صاحب تشریف لائے، بڑا اچھا خطاب کیا، بڑا اچھا واعظ کیا، دل کو دہلا دینے والی تقریر کی حضرت مولانا سعد صاحب حفظہ اللہ نے، ہے کہ نہیں؟ اتنا بڑا جلسہ ہوا کہ جس میں لاکھوں آدمی وہاں پر پہنچے۔ لیکن یاد رکھنا، اگر آپ تقریر سننے کے لیے نہیں گئے تو کوئی بات نہیں، یہ تیرے اختیار میں ہے، لیکن یاد رکھنا کچھ جاہل قسم کے لوگ، کچھ ان پڑھ قسم کے لوگ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ جلسہ میں جانے والے بیوقوف ہیں، تماشا ہے، وہاں کچھ نہیں ہے۔ اور مسلمانوں، تمہیں پتہ ہے جلسہ کی اہمیت کیا ہے، جلسہ کی قیمت کیا ہے؟ اتنا بڑا جلسہ ہو سکتا ہے کہ اس جلسے کے اندر کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ پہنچا ہو کہ مولانا سعد نے دعا کرائی اور اس نیک بندے نے آمین کہی، اور اس کی آمین پر فرشتوں نے آمین کہی، ہو سکتا ہے تمہارا بھی نام مغفرت والی لسٹ میں آ جائے۔ کسی کو پتہ ہے؟ تم آج اس کو تماشا کہتے ہو۔ جلسہ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کبھی رد نہیں ہوتی۔ آج یہ نوجوان لوگ نے اس کو تماشا کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ ان نوجوانوں کو ہدایت عطا فرما، اللہ ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو ہدایت فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی، ان کے پاس رکنے کی اور ان سے دین کی باتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آج تمہیں کچھ بھی نالج نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے آج تم کو۔ اور یہ بتاؤں، سن لو، بہت سارے نوجوان تو ایسے ہیں کہ جن کو غسل کا بھی طریقہ پتہ نہیں، غسل کے فرائض کے بارے میں پتہ نہیں، وضو کے فرائض کے بارے میں پتہ نہیں۔ میں تمہیں بتاؤں، اگر تم کتنی ہی برانڈڈ صابن استعمال کر لو، کتنے ہی ڈرام کے پانی استعمال کر لو، کتنا ہی صاف پانی سے تم نہا لو، کعبے کے رب کی قسم ہے اگر تم سے غسل کا ایک بھی فریضہ چھوٹ گیا تو تم ناپاک ہو، تم ناپاک ہو، تمہارا غسل نہیں اترا، تم پاک نہیں ہوئے۔ لیکن ہماری ماؤں کو بھی نالج نہیں، ہمارے نوجوان بھائیوں کو بھی نالج نہیں۔ ارے بھائی، غسل جنابت تو صحیح طریقے سے کر لیا کرو، تسلی سے غسل کے فرائض تو ادا کر لیا کرو۔ اگر ایک بھی فرض چھوٹ گیا تو تم ناپاک ہو، تمہارا غسل نہیں ہوا، اور جب تمہارا غسل نہیں ہوا تو اللہ تمہاری کسی بھی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ بہت سارے نوجوان، بہت ساری مائیں جب غسل کرنے بیٹھتی ہیں تو گرارہ کا حکم ہے حدیث میں کہ گرارہ کیا کرو، انگلی سے گرارہ کیا کرو، لیکن پانی لیا اور منہ میں پانی ڈالا، پوچھ، بولو، پانی ڈالا منہ میں اور پوچھ۔ ارے تو پوچھ پوچھ کر رہی ہے اور تو پوچھ پوچھ کر رہا ہے، او میری ماں، میری بہنوں، نوجوانوں، پانی منہ میں ڈالا تو انگلیوں سے گلالا کرو، تب جا کر کے غسل کا ایک فریضہ ادا ہوگا۔ لیکن تمہیں پتہ نہیں، یہ بہت بڑی باتیں، یہ بہت اہم باتیں ہیں۔ ہمیں غسل کے فرائض کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں وضو کے فرائض کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اور مجھ سے موبائل پہ پوچھ لینا یا کسی عالم سے پوچھ لینا کہ مولانا آج ہمیں بتاؤ کہ غسل کے فرائض کیا کیا ہے اور وضو کے فرائض کیا کیا ہے، اور غسل کس طریقے سے اترتی ہے، غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ نالج اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو میرے سے فون کر کے پوچھ لینا، انشاءاللہ میں ترتیب سے بتلا دوں گا۔ تبھی تو جہالت بڑھتی جا رہی ہے، جب ان چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں۔